السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بدھ کو میں نے اور چودھری غلام حسین صاحب نے انٹرویو کیا ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، صدر پاکستان، اور وہاں پہ جو ہمارے ان کے ساتھ سوال و جواب ہوئے بنیادی طور پر وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر نقطہ تھا جس کے ارد گرد سوال و جواب ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی انتشار ہے، ہیجانی کیفیت ہے، یہ کیوں کر اور کیسے ختم ہوگی۔ اسی دن بدھ کے دن صبح ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی اسحاق ڈار صاحب کے، جو کہ پوائنٹ مین کنسیڈر کیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے بیک جو رابطے چل رہے ہیں، نیگوسیشن چل رہی ہیں۔ خبریں اچھی آ رہی ہیں، ہمارا بھی یہی اس کے اوپر خیال تھا، اسیسمنٹ تھی کہ باڈی لینگویج بتا رہی تھی اس دن ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی بھی، اور بعد میں جب رات کو ایک ٹی وی چینل کے اوپر اسحاق ڈار صاحب جو اپیئر ہوئے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہاں بات چیت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ہم نے کیا سوال کیا، انہوں نے کیا جواب دیے اور وہ کتنے پر امید تھے، یہ آپ کو پہلے سناتے ہیں۔ اچھا، یہ سارٹ مین ویل ہمیں مل جاتا ہے، آپ کو وہ سناتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا وہ کیا کہنا تھا ہمارے سوالوں کے جواب میں۔ لیکن اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے، کرنٹ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کم از کم یہ جو ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی، انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون بالکل الیکشن کے لیے تیار ہے، ہم کسی سے نہیں ڈر رہے، کیونکہ پچھلے ہفتے 10 دن سے کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی نون لیگ کے حلقوں کے اندر سے بھی اور باہر سے جو پولیٹیکل مبصرین ہیں یہ بھی بات کر رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا فرمایا سنیں ذرا۔ میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر مگر کو چھوڑیں، اسمبلی توڑیں، پھر آپ نے مایوسی میں جو ہے وہ جو اعلان کیا ہے اب اس اعلان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ فواد چودھری صاحب کبھی 20 تاریخ دیتے ہیں، کبھی 30 تاریخ دیتے ہیں، چھوڑیں ان تاریخوں کو، ہم تیار ہیں، اور آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں۔ اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا، اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا۔ ہاں، بات تو بالکل صحیح ہے۔ پنجاب کے اندر جو بھی الیکشن اگر ہو جاتا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو جو پولیٹیکل پارٹی جیتے گی، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، لہٰذا جو پارٹی جیتے گی وہی اگلا الیکشن بھی جیتے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رانا صاحب ٹھیک بات کریں۔ ساتھ ساتھ رانا صاحب نے ایک اور بھی خبر دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محترم نواز شریف صاحب ان کے جو تاحیات قائد ہیں پارٹی کے وہ بھی آ رہے ہیں، اور ان کا جب ہم استقبال کریں گے لاہور ایئرپورٹ کے اوپر وہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کھڑی کہاں پر ہے اور ہماری عوام کے اندر مقبولیت کتنی ہے، سنیں ذرا۔ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہے وہ آج سے شروع کر دی۔ یونین کونسل لیول تک جو ہے یہ کمیٹیز بنے گی، ہر یونین کونسل سے جو ہے وہ ہمارے کارکن میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے، اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا۔ بالکل، عوام کے اندر جب آپ کی مقبولیت ہو تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ ماضی کے اندر بھی یاد ہوگا ایک دفعہ نواز شریف صاحب آئے تھے باہر سے، لیکن تب محترم شہباز شریف صاحب وہ ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ پائے تھے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا مصلحت پسندی تھی۔ لیکن آج ہم نے دعوت دی ہے، عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں، سندھ کے اندر ان کے پاس اہم ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ریسنٹلی جو ہم نے ڈفرینٹ پریس کانفرنسز لاہور سے سنی ہے، عمران اسماعیل صاحب وہ تمام میٹنگز کا حصہ ہیں پارٹی کے اندر بھی، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی جو بات چیت چل رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ سر جی بہت شکریہ ٹائم دینے کا، ویلکم ٹو دا شو۔ آج پھر رانا صاحب نے آپ کو چیلنج دے دیا، رادر چیلنج انہوں نے آپ کا ایکسپٹ کر لیا، تو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی تو اپنے حساب کتاب کے ساتھ چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے جب ریزائن کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے رانا ثناء اللہ کے مشورے پہ چلتے ہوئے نہیں کرنا، نہ ان سے پوچھ کے کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہوئی، اور انشاءاللہ خان صاحب نے جو کہا دسمبر کے اندر ہم ریزائن کر دیں گے تو ہم ریزائن کر دیں گے۔ میرا تو رانا ثناء اللہ کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اگر مگر چھوڑیں کہ کمیٹیاں بن رہی ہیں، اور صوبائی کمیٹی بن رہی ہے، اور یونٹ کی کمیٹی بن رہی ہے، اور تنظیمی اور ذیلی کمیٹیاں بن رہی ہیں، نواز شریف کو کہ ابھی پاکستان آئے، ان کی حکومت ہے، اپنی حکومت میں پاکستان آتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور وہاں بیماری کے بہانے ادھر ادھر سوئٹزرلینڈ اور ملان اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے پھرے، آئے نا پاکستان۔ لیکن عمران اسماعیل صاحب دیکھیں، یہ ایک تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، یہ تو بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ
یہ جو باتیں چل رہی ہیں کاف لیگ راضی نہیں ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر، پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت سے باہر جائیں اور ہمیں الیکشن بھی نہ ملے تو کہیں درمیان میں کہیں معلق نہ ہم ہو جائیں. اب چیلنج تو دے دی ہے جو نون لیگ نے، کہتا ہے جی آپ نے ہمت ہے تو کریں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں. یہ اختیار تو ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی حکومت کے پاس ہے نا. وہ آپ نے وہ جو ایک سمری بھجوانی ہے، ایڈوائز بھجوانی ہے، وہ تو آپ کے چیف منسٹر نے بھجوانی ہے گورنر کو. وہ کہہ رہے ہیں بھجوائیں، کام ختم کریں. دیکھیں وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ چودھری بان نہ مونس الہی کو نہ چودھری پرویز الہی کو کوئی ان کو آر نہیں ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے میں. وہ جیسے ہی عمران خان صاحب ان کو آرڈر کریں گے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی. جس کانفیڈنس کے ساتھ ہم کے پی کے لیے آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ کے پی کے میں جب عمران خان چاہیں گے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، اسی کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ سے پنجاب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. اچھا اسماعیل صاحب، یہ ریسنٹلی آپ کے ایک جو ہے پی ٹی آئی کے ممبر نے وہ اوتھ ٹیکنگ کر لی، منسٹر بن گئے. اس کا کیا ماجرا تھا؟ اس سٹوری تو سنائے، اس کا وجہ کیا بنی؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ خان صاحب نے منظوری دی تھی کہ صاحب جائیں آپ منسٹر بنیں. اس کا ایک بڑا برا وہ امپریشن گیا ہے، لیکن اس میں تھا یہ کہ ان کا پہلے سے یہ کچھ منظوریاں ہوئی ہوئی تھیں کچھ لوگوں کو انڈلج کرنے کی. تو کوئی اس دن میرا خیال ہے کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ جی وہ آگے اس کو چلائیں معاملے کو کہ روکیں، تو وہ ہو گیا. لیکن وہ کوئی اس کو اس زاویے سے نہ لیں، حالانکہ پولیٹیکل اینگلنگ اس کو دی جا رہی ہے، لیکن اس کو اس زاویے سے نہ لیں کہ وہ کوئی جو کابینہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ایک رانگ پولیٹیکل میسج تھا جو ہو گیا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے. اسمبلیاں اپنے وقت پہ جو خان صاحب نے کہا دسمبر کے اندر ڈیزالو ہوں گی. یہ ہماری لاسٹ میٹنگ کے اندر بھی ہم نے دوبارہ تھریڈ بیئر اس کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ اسمبلیاں اپنے وقت پہ انشاءاللہ ڈیزالو ہو جائیں گی. جی چوہدری صاحب، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ابھی عمران اسماعیل صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں اپنی اسیسمنٹ بھی دے دیں اور خبر بھی بتا دیں اور سوال بھی پوچھ لیں. جی میں سارا کچھ کرتا ہوں، یہ کہ سارا کچھ پوچھ لیں. عمران اسماعیل صاحب جو ہے نا، آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ہیم، بڑے دماغ انسان ہیں. کوئی نیا انہوں نے ابھی تک وہ گانا شانا نہیں بنایا، ان کا کوئی نہیں بنایا کا ترانہ، اور بہت زبردست شخصیت ہے. تو ان سے 3 سوال فوری کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے، پھر آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایم کے ایم سے آپ کے مذاکرات کس نقطے پر ٹوٹے، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں ریاستی اداروں سے فون کروائیں یا ہمیں آپ کے خلاف فون آ چکا ہے؟ اس کی ذرا کچھ وضاحت کریں گے کہ یو ور دی لاسٹ مین ٹو ڈسکس گوئنگ ود پی ٹی آئی اور لیونگ پی ٹی آئی الائنس. ایک یہ بات ہے. اور آپ نے کراچی اور حیدرآباد کو کس کے حوالے کر دیا ہے؟ وہاں جو برا حال ہے، کھنڈرات ہیں، کوئی برا اس سے ہو نہیں سکتا. سندھ کے اندر کوئی نو گو ایریا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں وہ قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو صرف سس کے مرنے پر چھوڑ دیا گیا ہے. وہاں کا آپ رخ نہیں کرتے. اور الیکشن کا خان صاحب جتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا جب میری ان سے بات ہوئی، اور جو آپ کو اتنا ماحول ابھی نظر نہیں آتا ملک میں. پہلے یہ 3-4 چیزیں دیکھ لیں، پھر آگے چلتے. بہت شکریہ چودھری صاحب. میں بھی آپ کا بہت ویری فاؤنڈ آف یو، اور تھینک یو. جو آپ نے نغمے میں بات کی وہ میں نے بنا دیا ہے، وہ سارے نکلو پاکستان کے لیے کر کے ہے، وہ آپ سن لیجیے گا یوٹیوب پہ. بن گیا؟ اچھا آواز کٹ رہی ہے. جی وہ نغمہ آ گیا، سارے نکلو پاکستان کے لیے، وہ آپ یوٹیوب پہ. میرے خیال میں آواز میں کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے، ہم کرتے ہیں دوبارہ جو ہے رابطہ کرنے کی. مین ویل چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے، اگر کچھ اندر کی خبریں شیئر کر دیں ناظرین کے ساتھ. کیا سوال آپ نے کیا خان صاحب سے، اور خان صاحب کی طرف سے کیا جوابات ملے آپ کو؟ ملاقاتی سوال جو آپ تو انٹرویو ہوتا ہے نا. نہیں یہ سب کچھ نہ کچھ پوچھا تو ہوگا نا، ہم نے کرنا ہوتا ہے. نہیں کچھ نہ کچھ پوچھا تو ہوگا نا. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کا خان صاحب کے ساتھ انٹرویو بڑا پسند کیا ہے. جی بالکل بتایا کے علاوہ بتایا تھا انہوں نے. دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بڑا ہے مجھے یعنی جو بالکل کمفرٹیبلی بات کی ہے. ایک تو ابھی ان کی 3 ہفتے اور لگ جائیں گے، ان کے جو پرابلم ہے گولیاں جہاں لگی ہوئی ہیں
وہ ہی ہیز ناٹ ریکورڈ فلی. اگرچہ بہتر ہے حالت لیکن ابھی 3 ہفتے اور کم از کم لگ رہے ہیں. تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ دسمبر کے اندر ہم کے پی کے اور پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں جو ہے وہ تلوا دیں گے اور ملک الیکشن کی طرف چلا جائے گا. وہ کہتا ہے یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ قطعاً الیکشن نہیں کرانا چاہتا اور یہ صرف صدر صاحب سے ٹائم لے کے چلا جاتے ہیں. جی 1 ہفتہ اور دے دیں، 2 ہفتے اور دے دیں، ہم یہ دیکھ لیں، ہم وہ دیکھ لیں. تو ہم ان کی یقین دہانیوں پر بالکل نہیں بیٹھے ہوئے. اپنا تیاری کر لی ہے اور ہم نے الیکشن کرانے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو فورس سچویشن آن دس گورنمنٹ کم واٹ میں. اور ہم اپنی عوامی رابطہ مہم بھی تیز کر رہے ہیں، تنظیمی کام بھی کر رہے ہیں اور الیکشن کے لیے اسمبلیاں توڑنے اور امیدواروں کو فائنلائز کرنے پر ہماری توجہ ہے. سارا وقت اسی پر میٹنگز ہو رہی ہیں. لیکن چوہدری صاحب دوسری طرف جو نون لیگ تیار ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کس طرح کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں. سنیں ذرا. میاں راشد صاحب الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے. اور ہمارے 9 ڈویژن ہیں، جب یہ 9 جلسے ہو چکیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ کے متعلق جو ہے وہ اسیسمنٹ اور رزلٹ کے متعلق اندازے جو ہے وہ بڑے واضح ہو جائیں گے اور کسی کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا. جی ویسے اسی حوالے سے جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے پنجاب میں تب اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے محترم حمزہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جو بھی نتیجہ ہوگا مانیں گے، لیکن بعد میں کچھ گڑبڑی کی انہوں نے. سنیں ذرا کیا فرمایا تھا انہوں نے. اگر 17 کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیا اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. جی جو صاحب تو تیاری تو اس طرح بھی ہے. خاور گمن صاحب اچھا چوہدری صاحب وہ عمران صاحب آ گئے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ ہمارا جو ہے خراب ہو جائے یا تعطل کا شکار ہو جائے. تو گانا آپ نے تیار کر لی ہے اور اس کے بعد وہ جو چوہدری صاحب نے سوال کیا کہ جو چوہدری صاحب نے بنیادی طور پر وہ سوال پوچھا ہے کہ جب ان رن اپ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس یو ور دا لاسٹ پرسن ان کانٹیکٹ ود ایم کیو ایم، وہ ٹوٹا کب تھا تعلق وہ آپ کا رابطہ اور کب نہ ہوئی تھی آپ کو؟ جب آخری دفعہ میں ان سے ملنے گیا تو اس وقت انہوں نے میرے ساتھ علی زیدی بھی تھے اور پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ سارے ہم ساتھ گئے ملنے. تو اس وقت ان سے جو بات ہوئی ساری چیز انہوں نے کہا 2 چیزیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ چاہیے اور ایک سندھ کی گورنرشپ ہمیں چاہیے. تو ہم نے انہیں کہا کہ جی کوئی ایشو نہیں، لے لیں آپ دونوں حضرات، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم ابھی لکھ دیتے ہیں، آپ اوکے کریں اور لے لیں. لیکن یہ ساری باتیں تو ہماری ان سے ہوتی رہتی تھیں، لیکن ایک چیز جو لبے بام وہ کہتے رہے اور ہم سے دبے لفظوں میں پہلے اظہار کرتے رہے اس چیز کا کہ جی وہ فون اگر آ جائے تو وہ فون بہرحال میرا خیال ہے کہ نہیں آیا ان کو، فون کا جس کا انتظار آپ نے کروا دینا تھا عمران صاحب فون، کیونکہ فاروق نسیم صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے پوچھا تھا سابق آرمی چیف سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی مرضی ہے. تو بنیادی طور پر who was within the MKM جس نے آپ سے کہا کہ جناب اعلیٰ ایک فون ہی کروا دو؟ وہ نہیں، ہماری تو خالد صاحب سے بھی بات ہوتی رہی ہے ہماری. یہ سارے MKM کے دوست سے، خود فاروق نسیم بھی وہاں پر موجود تھے. ان سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی تھی، اسی سامنے جو ہم سارے بیٹھے ہوتے تھے کمرے میں تو بات ہوتی تھی. فاروق نسیم کا بھی ایک عجیب رول رہا جی. فاروق نسیم سارا ٹائم جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ یہ کہتے رہے کہ جی میرا MKM سے تعلق نہیں ہے، عمران خان میرا بھائی ہے اور میرا اصل لیڈر اور چیئرمین تو عمران خان ہے، تو میں تو MKM کے تعلق نہیں ہے. اور MKM والے بھی یہ کہتے رہے کہ فاروق نسیم کو ہم نے وزیر نہیں بنایا، فاروق نسیم کو عمران خان نے خود سے لیا. ہمیں عمران اسماعیل صاحب معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ اس بات کو کنٹینیو کیجیے گا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ فاروق نسیم صاحب نے 2 دفعہ اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا، ایک کیس کو پلیڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں، واپس آپ نے ان کو وزارت دی، تو وہ جن کا وہ کیس پلیڈ کرتے تھے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر،
تو انہی کے تھے, یہ تو سب کو علم تھا, یہ میرے خیال میں اس میں کسی کا ابہام نہیں تھا. وہ اس کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر رہا. وہ تو ہمیں, اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا علم نہیں تھا تو میں تو بڑا ایک بیوقوف سا سیاستدان ہوں گا اگر مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے یا وہ کدھر سے مشورہ لیتے ہیں. لیکن ان کا فاروق نسیم کا جو کلیم تھا, میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ عمران خان کو کہتے رہے کہ میرے یہ لیڈر ہیں اور یہی میرے باس ہیں اور ایم کیو ایم سے میرا تعلق نہیں ہے. عمران صاحب معاف کرنا, خاور گومن صاحب نے بھی آپ کو پٹری سے اکھاڑ دیا. آپ وہیں آ جائیں جدھر ان کا فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ جی ہم نے پوچھا اور انہوں نے کہا اپنی مرضی کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہم عمران اسماعیل اور ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. دس واز دی میسج. میں بھی یہ فاروق صاحب بتا سکتے ہیں ان کی بات کیا ہوئی تھی, لیکن فاروق صاحب کا رول بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہا اس ساری چیز میں. اور وہ آخر میں تو جب وہ بیٹھے ہم سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا میرا اصل لیڈر ہے خالد مقبول صدیقی, ایم کیو ایم کے وہاں گھر بیٹھے. انہوں نے کہا اصل میرا لیڈر ہے خالد مقبول صدیقی, عمران خان میرا لیڈر تھوڑی ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی 4.25 سال تو آپ مجھے یہی بتا دے رہے کہ عمران خان آپ کا لیڈر ہے, ایم کیو ایم سے تو آپ کا تعلق بھی نہیں ہے, اور جب خان کہے گا تو میں ادھر آ جاؤں گا. تو بہرحال یہ ساری سیاسی چیزیں ہوتی ہیں. جی آپ نے پوچھا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا. باقی جو چوہدری صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ پارٹی کی جو قیادت ہے سندھ اور خاص طور پر حیدر آباد کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اچھے وہ آپ کے حال نہیں ہے کہ انتظامی سطح کے اوپر. دیکھیے کراچی اور حیدرآباد, جہاں سے ہم کراچی سے خاص طور سے جہاں سے ہم نے سیٹیں جیتی ہیں, زیادہ تر 90% سیٹیں ہم نے کراچی سے جیتی ہیں. یہ ایک شہر ہمیشہ سے ایک سوتیلے پن کا شکار رہا, کیونکہ جو حکومت آتی ہے وہ کراچی اس کے اپوزیشن میں زیادہ تر کھڑا رہا, اور اب بھی یہی حال ہے کہ جو سندھ میں حکومت ہے یا وفاق میں جو حکومت ہے کراچی اس کے اپوزیشن میں ہے. ہم سے جو بن پڑا اپنے 4.25 سالہ حکومت میں, اس میں ہم نے جتنی کوشش کی اس کو بہتر کرنے کی وہ ہو سکتی تھی وہ ہوئی. لیکن یہ فیکچول پوزیشن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کئی پروجیکٹس کے پیسے اپروو ہو کے پیسے آ کے واپس چلے گئے, کیونکہ مراد علی شاہ صاحب اور سندھ حکومت این او سی اور نو ڈپلیکیشن سرٹیفکیٹ نہیں دیتی تھی ہمیں, اور اس کی وجہ سے یہ پیسے واپس گئے. میں کوشش کروں گا کہ ریکارڈ میں سے ڈگ آؤٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا ایگزیکٹ اماؤنٹ کتنا ہے, لیکن بلینز میں تھا وہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مراد علی شاہ صاحب نے خود ٹی وی پر آ کے یہ کہا کہ جی میں عمران خان کو سڑکیں, گٹر کے ڈھکن اور پانی کی پائپ لائن ڈالنے نہیں دوں, اگر کوئی انہوں نے سندھ میں ترقیاتی کام کرانے ہیں تو ہمیں پیسہ دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا عمران صاحب, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب واپس اپنی سٹوری پہ آتے ہیں. آج ہمیں ایسا لگا کہ نون لیگ ہے وہ اپنے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے آپ سے کوئی 1 سٹیپ اہیڈ ہے, وہ چیلنج بھی آپ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. آپ کی طرف سے ابھی بھی جو ہے گم کی کیفیت جو ہے ہمیں وہ سنائی بھی دے رہی ہے اور دکھائی بھی دے رہی ہے. کوئی فائنل ڈیسیژن میکنگ ہے نا, آپ نے دسمبر کا تو کہہ دیا ہے کہ دسمبر, لیکن دسمبر ظاہر ہے ابھی دسمبر کے اندر کافی جو ہے ٹائم موجود ہے, لیکن آپ کی نون لیگ جو ہے آپ کو چیلنج کر رہی ہے. اس حوالے سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں کہ پریسائزلی کوئی ڈیٹس, کوئی ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ پریسائز ڈیٹ تو خان صاحب بتا سکیں گے, لیکن جو چیز ہمارے جو علم میں تھی وہ یہ تھی کہ 20-25 دن کے اندر اندر یہ ہو جائے گا. دسمبر سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ 20-25 دسمبر تک ہم اس کو کر لیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی بھی اس ٹائم لائن سے ہٹے نہیں ہیں, ہم اپنی جگہ پہ اس ٹائم لائن پر ہیں. بہت ساری دیکھیں ایک صوبے کی 2 بڑی حکومتیں ڈیزالو کرنے ہم جا رہے ہیں, اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں ظاہر ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے اور ہر چیز کو دیکھ بھال کے قدم اٹھانا ہے. یہ ڈیسیجن بہرحال اپنی جگہ اٹل ہے کہ ہم نے یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نون لیگ پھر انتخابات سے بھاگنے کی کوشش کرے گی. یہ جتنے ابھی بھڑکیں لگا رہے ہیں اور جو تڑیاں دکھا رہے ہیں نا, یہ اسمبلیز اب ڈیزالو ہونے دیں, یہ ساری لینگویجز ان کی چینج ہو جائیں گی. انہوں نے نہیں انتخاب کیسے کرائیں گے, تو جہاں آتے ہیں انتخاب میں وہاں یہ مار کھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. انتخابی میدان میں تو انہوں نے آنا ہی نہیں ہے. اگر یہ انتخاب کرانے کے قابل ہوتے اور اتنے دلیر ہوتے تو یہ آج یہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لوٹی حکومت کے اس کے تحت نہ چل رہے ہوتے, بلکہ یہ انتخابات کرا لیتے آ کے. ابھی بھی یہ جنرل الیکشن کرانے سے بھاگ رہے ہیں. اگر اتنی ان کی سپورٹ ہے تو یہ آ جائیں. عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ اس وقت 61% کراس کر گئی ہے جو لیٹسٹ سروے ہے اس کے مطابق. اب آگے آپ دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے, اور یہ سویل کرتا جا رہا ہے گراؤنڈ عمران خان کے لیے. یہ مسلسل جس دن سے تو وہ جو آج انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف آن دا رائز ہے. جی عمران صاحب, وہ جو آج انہوں نے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے فرمایا ہے
کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، کل کی اسمبلی توڑتے آج توڑ دیں، میاں نواز شریف آ گئے، وہ سارے ضلعوں میں پریس کریں گے جلسے، جیسے پہلے کبھی یہاں انہوں نے نہیں کیے. اور مریم صاحبہ کو بھی بہت بڑی کراؤڈ پلر سمجھتے تھے یہ، وہ کراؤڈ پلنگ کرتی کرتی وہ وہاں لندن پہنچ گئی ہیں. تو یہ نواز شریف آئیں یا کوئی آئے، ان کے پلے کیا ہے، معاف کرنا، لیکن وہ آپ کا بلف کر رہے ہیں آپ کو یا ٹریپ کر رہے تھے؟ نہیں سر، یہ وہ پنجابی میں نہیں کہتے ہوتے کہ جی اسی پٹے چک دے آنگے متھے رنگ دے آنگے، یہ اس طرح کی کہانی چل رہی ہے. وہ جب سامنے آئے گا تو وہ انہوں نے بھاگ جانا ہے. یہ تو کب سے اچھا تو گانا تو سنا دیو انہوں. گانا چوہی صاحب انہوں نے بنا لیا، اس کی پراپر اوپننگ ہوگی کسی جگہ کے اوپر، اس کو انویل کیا جائے گا. آپ کمال کرتے ہیں عمران صاحب، پر ہے، آپ کو مل جائے گا. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین یہ تھا جو سب کے حوالے سے لاہور کے اندر جو سارا کچھ چل رہا ہے. اس کے بعد آج ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئٹہ کے اندر جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر اعظم سوادی صاحب کے بیٹے نے اپیل کی ہوئی تھی کہ ان کے خلاف جو ان کے والد کے خلاف 5 FIR تھیں، وہ تمام FIRs کو کویش کر دیا گیا اور جو ہے اعظم سوادی صاحب کو رہائی مل گئی ہے وہاں سے، کوئٹہ سے. وہاں ابھی لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کو کراچی موو کیا جا رہا ہے کیونکہ سندھ کے اندر بھی ان کے خلاف کوئی FIRs ہیں. ہماری جو بات ہوئی تھی پچھلے جو 2 دن پہلے جو صدر پاکستان سے، تو انہوں نے ہمیں کیا فرمایا تھا، اور میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو صدر پاکستان کی طرف سے چوہی صاحب یہ جو ایک اظہار کیا گیا تھا، یہ جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس کا کچھ اثر ہوا ہے. پہلے سنیں صدر پاکستان نے کیا فرمایا تھا. اس کا کیا تک بنتا ہے کہ یہ گورنمنٹس جو ہے کہ آدمی نے واقعہ یہاں کیا، سندھ میں 4 FIR، یار کمال ہے کہ ایک آدمی کا واقعہ ارشد شریف کا ادھر سارے میں جناب یہاں ہر جگہ. یار کورٹس کو توجہ دینی چاہیے نا. یہ بھی تو کنٹمپٹ ہے عوام کی کہ بھائی اس کا یہاں واقعہ ہوا 15 جگہ FIR، وہ یہاں رولتا رہے، یعنی اور کچھ نہیں تو یہاں پکڑا جائے، یہاں سے آزاد ہو کورٹ سے تو وہاں پکڑا جائے. اندھیر ہے. آئی ایم میکنگ دس ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ، whoever is doing this must stop. یہ انصاف کے اعتبار سے بڑا خراب ایٹیٹیوڈ ہے. whosoever is doing this it must stop. چوہی صاحب آج بڑا پرومپٹ ایکشن ہوا ہے اور یقین کریں کہ بالکل واضح جو آپ کا آئین اور قانون وہ جہاز میں بھر کے لے گئے سندھ میں ان کو. چلیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے حکم آ گیا، تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے وہ کہ نیا قانون کوئی کسی دوسرے ملک کا قانون تو نہیں وہاں پہ بھی لگے گا. یہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ میرے خیال میں جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کو نہیں لگ رہا؟ جانا چاہیے. جو ہو رہا ہے میں تو اس کے سخت مخالفت کر رہا ہوں. آپ نے شاید میں ایک اہم خبر آپ کو بریک کی تھی کہ نواز لیگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں اور ان کے الائز، ان کو ایک صاحب نے یہ ایشورنس کرائی ہے کہ اگر خان صاحب پنجاب اسمبلی بھی توڑ دیتے ہیں، KP بھی توڑ دیتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ان کے سارے ممبر جا کے نئے سرے اسپیکر کے سامنے اپنے استعفے بھی دے آتے ہیں، سندھ اسمبلی سے بھی نکل جاتے ہیں، بلوچستان سے بھی نکل جاتے ہیں، تو پھر بھی ہم بہانے تراش کے آپ لوگوں کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ آپ یہ ٹرم پوری نہیں کر لیتے یا آپ گو ایڈ نہیں دیتے. انہوں نے کہا ساری کنسنٹریشن یہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کس طرح نااہل کرایا جائے، اس کے بعد ان کو مقدموں میں اندر کرایا جائے اور PTI کو پارٹی کے طور پر سفیشینٹلی کمزور کر کے ان کو الیکشن میں جانے کے اوپر مجبور کیا جائے. انہوں نے کہا ہم ان سب کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں اور الیکشن بھی کروا کے رہیں گے. دس از واٹ ہی از ایکسپیکٹنگ. آپ نے خان صاحب کا پوچھا تھا، میں نے کہا یہ کچھ چیزیں رہ گئی تھی. دیکھیں جیسا ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد میں بتاؤں گا بنیادی طور پر جو ہمارے سیاسی منظر نامے کے اوپر ہو کیا رہا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین جو میں ابھی پروگرام یہ بریک سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ سیاسی سطح کے اوپر بنیادی طور پر نون لیگ والوں کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ الیکشن سے ڈر رہے ہیں. تو میری نظر میں انہوں نے ایک بلف کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ عمران خان نے جانا ہی جانا الیکشن میں، آپ بحالت مجبوری اب ان کو الیکشن ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا. لہٰذا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ بعد میں پتا چلے کہ جی نہ الیکشن ملا نہ کچھ اور ہماری جو آن گراؤنڈ ہے بالکل ہی وہ حیثیت ختم ہو جائے سیاسی سطح کے اوپر. آتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف. آج انسداد کرپشن کے عالمی دن کے موقع کے اوپر
محترم شہباز شریف صاحب نے اپنا پیغام دیا. انہوں نے کہا جی معاشرتی اقتدار کا زوال معاشرے میں کرپشن کی شرح سے بڑھ جاتا ہے. کرپشن ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی تباہی کا باعث بنتی ہے. کرپشن سے ملک کی دولت شر پسندوں کے ہاتھوں میں جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے دور میں ملک کے اندر کرپشن کی شرح نیچے آئی, یہ ان کا دعویٰ ہے. نون لیگ کے دور میں کرپشن نیچے آنے کی گواہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے. یہ ان کی طرف سے ایک پیغام آج ایشو ہوا. اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب سے پاکستان مسلم لیگ نون آئی ہے وہ پہلے بھی کہتے رہے کہ جی ساری پاکستان کے اندر اس وقت جو مس گورننس اور کرپشن اور باقی معاملات کی بنیادی جو وجہ ہے وہ نیب ہے. نیب کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ نے اکثر یہ پی ڈی ایم کے لیڈران کی طرف سے سنا ہوگا, اگر ہمارے پاس سارٹ ہوں تو وہ بھی سنوا دیں کہ نیب چلے گی یا معیشت. یہ اگر ہیں سارٹ تو سنوا دیجیے گا. بھائی سوال یہ ہے کہ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. میری بات آپ عمل کرو جی. پاکستان سے اگر کرپشن ختم نہ ہو جائے تو مجھے آپ پھانسی پہ لٹکا بتائیں جی. یہ سارے ایف آئی اے بند کر دو, نیب بند کر دو, اور جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں کرپشن کو بند کرو. نیب کا کالا قانون اور پاکستان کی معیشت, نیب کا قانون اور ریاستی امور اکٹھے نہیں چل سکتے. نیب کا جو ادارہ ہے اس کو ختم کریں تاکہ ملک چلے. جی آج ہم نے اپنے پروگرام کے اس حصے میں شوکت ترین صاحب سابق فائنانس منسٹر پاکستان تحریک انصاف کی ان کو دعوت دی ہے. شوکت صاحب, نیب بھی ختم ہو گئی, پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم ہو گئی, آپ لوگوں کے خلاف کیسز بھی سارے کے سارے ہو رہے ہیں, معیشت نہیں چل پا رہی. کو وجہ بتائیں کہ ان کا جو نسخہ تھا کہ جی نیب شیب ختم کر دیں, ایف آئی اے ختم کر دیں تو کیسز ختم کر دیں, معیشت چل پڑے گی, تو معیشت چل کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں جی, ان کا تو مقصد یہی تھا کہ نیب کے جو لاز ہیں ان کو ایک قسم سے ری ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہ نیب کا ہونا یا نہ ہونا ان کا مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے تھے اور جو اپنے پائے تکمیل تک پہنچنے والے تھے ان کو ختم کیا جائے. یہ نمبر 1 ان کا تھا ریجیم چینج کا مقصد. دوسرا یہ الیکٹورل ریفارمز ہم نے بڑی محنت کی کہ ہماری الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہیں اس کے تھرو ہم ووٹنگ کریں, بیکاز 70 کے الیکشن کے بعد ہر الیکشن جو ہوا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ایک اعتراض ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کو جڑ سے ہی نکال دیں اور اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے آئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ میں بھی عمران خان نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے. ہم اس وقت مطلب کرکٹ کی سب سے بڑی قوت نہیں تھے, لیکن عمران خان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ یار سب کو ایکول چانس دیا جائے, نیوٹرل ہونے چاہیے امپائر. تو ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر آپ کا جو ہیں اپنا ہر پارٹی جو ہارتی ہے وہ اعتراض کرتی ہے تو اس مسئلے کو جڑ سے نکال دیں. یہ دوسرا مقصد تھا. تیسرا یہ تھا کہ ظاہر ہے جو ان کے بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کے اگر مقدمے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں. نہ شروع میں تو انہوں نے ظاہر ہے یہ تھا کہ جلدی سے ہم یہ کر لیں گے, لیکن اس میں تھوڑی سی دیر لگی اور اکانومی ان کے ہاتھ سے پھسلنا شروع ہو گئی. تو انہوں نے وہ جو چند اقدامات کیے جو کہ عوام کے اوپر ایک قسم سے بہت زیادہ انہوں نے بوجھ ڈالا. انفلیشن آئی, ان امپلائمنٹ ہوئی, اکانومی ایک دم ٹینک کر گئی. تو اب ان کے پاس تو پلان تو کوئی تھا نہیں. ان کا پلان تو جو تھا میں نے 3 چیزیں آپ کو بتا دی. اس کے بعد اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اچھا, اب یہ جو صورتحال اس وقت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوئی ہے. پولیٹیکل انسرٹینٹی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے, جو ہماری جو دوست ممالک ہیں, وہ سارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے یہ 36 میں سے 27 کے 28 الیکشن ہار چکی ہے. مطلب ہے 75% الیکشن ہار چکی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے عوام کو. جب یہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے تو وہ ان کے ساتھ معاہدے کیوں کریں گے؟ تو وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دے رہی ہے. اور سب سے بڑا جو اس وقت جو خطرہ ہے اور اس وقت جو سب سے بڑا گیپ ہے, یہ اس وقت جو ہماری ایک معیشت میں تو ایک قسم سے طوفان ہے, وہ ہے ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ. ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ہمارے ڈالر کے ریزرو گرتے جا رہے ہیں. ابھی جو ڈالر کے اس وقت ریزرو ہیں یہ وہ ہیں جس میں ہماری دوست ممالک نے ہمیں دیے ہوئے صرف
اپنے پاس رکھنے کے لیے. اور اسی پوائنٹ کو کنٹینیو کیجیے گا شوکت ترین صاحب. آج کل جو سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کچھ جو ہے معیشت دان یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی, ڈالرز کی بہت شدید کمی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سارے قرضے ورضے دینے کے لیے پوزیشن میں ہیں. ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے, ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. تو عام لوگوں کی سمجھ کے لیے آج کی تاریخ میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کس سطح کے اوپر کھڑی ہے, وہ کرنی لوگوں کو بتا دیں, سمجھا دیں. ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہے نا, جس کو امپلائڈ ڈیفالٹ آپ کہہ سکتے. 225 ملین کے آپ نے مطلب یہ ہے کہ ٹکٹیں ایشو کر کے لوگ ٹریول کر چکے ہیں اس کی, اور اس کو آپ پیسے نہیں دے رہے, ایئر لائن والوں کو پیسے نہیں دے رہے. اس کے بعد ایل سی جو ہیں کئی کھول دی گئی ہیں, ان کا مال جو ہے وہ مطلب پورٹس پہ کھڑا ہوا ہے, آپ ان کی ایل سی ریلیز نہیں ہو رہی, پیسے نہیں ہیں. اچھا, کئی نئی جو وہ ایل سی کھولنا چاہتے ہیں وہ ایل سی نہیں کھل رہی. اس کے بعد یہ جو سی فریٹ والے ہیں, ان کا بھی یہ حساب ہے, جنہوں نے ملٹی نیشنلز کمپنی یا انہوں نے اپنے پروفٹس واپس کرنے ہیں, وہ نہیں ہو رہے. تو اس قسم کی چیز کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ وہی ہے, امپلائڈ ڈیفالٹ تو ہے. ہاں, جو گورنر کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے لونز ہیں اس پہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. اور لونز کے بھی ایک ابھی فی الحال بھی انہوں نے گیپ بتا دیا. انہوں نے کہا جی مجھے $23 بلین چاہیے تھا لونوں کے لیے, 10 بلین ہم نے دے دیا, 13 ہمیں چاہیے. اس میں پہلے مطلب 6 مہینے میں 5-6 مہینے سے 4 آیا. اس میں وہ کہتے ہیں 9 بلین اور مجھے چاہیے. اور وہ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں, توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک جو رول اوور کر دیں گے یا کچھ اور پیسے دے دیں گے. تو ہم یہ بیسیکلی بہت ہی ایک قسم سے ایج پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم جی جوائے صاحب. شوکت ترین صاحب معاف کرنا, آپ کا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اکانومی کی صورتحال ہے, جو ملک کے حالات ہیں, جو نیچے کی طرف دھنستا جا رہا ہے ملک, اس پر تو کوئی کلام رہ ہی نہیں گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کس چیز پر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دے آر ہوپنگ ٹو اچیو واٹ؟ 9 مہینے انہوں نے ضائع کر دیے, ہوا ہوایا کچھ نہیں ہے. اب ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے, اور نہ یہ الیکشن کروانے کو تیار ہے, نہ اکانومی کو ٹھیک کر سکے ہے. تو کس چیز پر یہ کس پر دے آر ویٹنگ فار وچ کائنڈ آف بلیسنگ جو ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا شوکت صاحب, یہ گدڑ سنگھی جو چوہدری صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے جواب اس پہ چاہیں گے. ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, اسٹے ود اس. جی شوکت صاحب, آپ نے دیکھا کہ جو چوہدری صاحب نے سوال کیا کہ گدڑ سنگھی کیا ہے موجودہ حکومت کے پاس کہ تمام تر جو ہے مخدوش جو معاشی حالات ہیں, سیاسی حالات ہیں, اس کے باوجود ان کے سر کے اوپر کوئی جونگ نہیں رینگ رہی اور وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی الیکشن کی بات نہیں کر رہے. تو ہوگا کیا؟ کوئی نہیں آرام سے بیٹھے ہوئے, یہ اندر سے بہت پریشان ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت. دیکھیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر زیادہ دیر لگائیں گے ہو سکتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. آپ نے دیکھا کہ اس وقت انٹرنیشنل تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $75 پہ آ گئی ہیں. یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ انفلیشن نیچے جائے تاکہ یہ منہ تو دکھا سکیں عوام کو. اس وقت عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ اگر اس طریقے کا یہی کرائسس ان کے ساتھ رہا تو یہ بھاگ جائیں گے, یہ پہلے بھاگ جائیں گے. آپ دیکھیں گے اگر انفلیشن جو ہے وہ ادھر ہی 30-35% پہ رہی اور ان کو نظر آیا کہ یہ نیچے نہیں آئے گی, تو یہ میرے خیال میں پہلے بھاگ آئیں گے کوئی بہانہ بنا کے, کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اگلے 1-2 مہینوں میں اگر انفلیشن نیچے نہیں آئی تو ہمیں جوتیاں تو ویسے ہی پڑنی ہیں, تو کم از کم ہم کسی اور کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہیٹ ہمارے سے تو اترے نا, یہ کسی اور کو ہم ٹوپی بنا کے چلے جائیں. تو یہ پریشان ہے. تو یہ میرا خیال میں گدڑ سنگھی وغیرہ نہیں ہے, یہ صرف ہوپ اگینسٹ ہوپ کہ ہمیں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اوپر سے کوئی ایسا چمتکار ہو کہ کوئی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں. وہ نہیں ہوں گی, کیونکہ ابھی تو انہوں نے گیس کی پرائسز بڑھانی ہے. ابھی تو ان کا یہ تیل کا جو ہے وہ پہلے جو 6 مہینوں میں پہلے پورے سال میں جو 850 بلین انہوں نے اکٹھا کرنا ہے, اس میں سے تو ان کا 1/4 بھی نہیں ہوا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ 800 ارب روپے کی تو انہوں نے نئے ٹیکس لگانے ہیں. تو IMF ان کو کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے نہیں اگر تم لگاؤ گے نہیں. تو یہ جو ہے جتنی جلدی ان کو ہوش کے ناخون دینے چاہیے, جتنی جلدی یہ اس وقت عمران خان صاحب ان کو موقع دے رہے ہیں
اور یہ کہیں کہ چلیں جی اگر جو ہے الیکشن کروا رہے ہیں اپنے صوبوں میں تو ہم پورے پاکستان میں کرانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ شوکت ترین صاحب پروگرام حصے میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین 2 دن سے آپ نے دیکھا کہ حکومت شادیانے بجا رہی ہے. وہ لندن کے اندر ڈیلی میل نے اپنی جو ایک سٹوری ڈیوڈ روز نے کی تھی، یہ غالباً 14 جولائی 2019 کو سٹوری کی تھی، وہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے تھے جو ہے شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کے اوپر، ان کے داماد کے اوپر جو ہے. اور اس کے بعد پھر سارے کا سارا معاملہ چلا. ایک حصہ جو تھا نیب کے حوالے سے انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا، اس کے اوپر اپولوجی آفر کی ڈیلی میل نے، اس کو لے کے انہوں نے کہا جی ساری کی ساری سٹوری کے اوپر جو ہے جو ڈیلی میل نے ہم